ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یا بہت سے لوگ بہت کمی سے جانتے ہوں گے، اور ہر شاعر کو آپ نے جانا ہے، پہچانا ہے اور پڑھا ہے۔ میر تقی میر کو تو کون نہیں جانتا، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں ان کو آج تک زیادہ تر شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ تو یہ میرے سامنے موجود ہے میر تقی میر کے صاحبزادے میر کلو عرش کا دیوان، دیوان عرش کے نام سے، دیوان عرش کے نام سے ہے۔ اس کو مرتب کیا ہے ایم حبیب خان نے، اور دیوان عرش خدائے سخن میر تقی میر کے صاحبزادے میر حسن عسکری عرف میر کلو عرش کا دیوان ہے، میں مقدمے و سوانے کے ساتھ۔ تو میں اس کو قسط وار آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ میر کلو عرش کی شاعری میں میر تقی میر کے رنگ کی جھلک بھی ہے اور اپنی انفرادی آواز کی پہچان بھی۔ ان کے اشعار میں سادگی، درد اور خلوص وہی ہے جو میر تقی میر کے خانوادے کی شعری روایت کا خاصہ رہا ہے۔ میر کلو عرش نے بھی کلاسیکی غزل کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے احساسات کی گہرائی کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی جذبات، عشق اور حیات کے نشیب و فراز وقار کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ عظیم شاعر میر تقی میر کے فرزند تھے، مگر ان کی شاعری محض نسبت کی مرہون منت نہیں بلکہ ذاتی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ دیوان عرش یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کا، دیوان عرش کے نام سے، جو میر تقی میر کے چھوٹے بیٹے میر حسن عسکری عرف میر کلو عرش کا دیوان ہے۔ دیوان عرش یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اب اور اس کے بعد دیکھیے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے مرتب ایم حبیب خان۔ ایم حبیب خان نے ان کے کلام کو مرتب کر کے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے، دیوان عرش۔ دیوان عرش خدائے سخن میر تقی میر کے صاحبزادے میر حسن عسکری عرف میر کلو عرش کا دیوان، اور میں مقدمے و سوانے مرتبہ ایم حبیب خان۔ اور آگے دیکھیے، ملنے کا پتہ انجمن ترقی اردو ہند، نئی دلی، اردو گھر، راؤز ایوینیو، نئی دلی۔ جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ اشاعت ہے۔ دیکھیے، دسمبر 1987 میں یہ چھپا ہے اور قیمت اس کی 40 روپے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو انجمن ترقی اردو ہند سے اس دیوان کو خرید سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب یعنی کہ دیوان عرش جو کتاب ہے، دلی اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے شائع ہوئی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے مقدمہ۔ دلی ہمیشہ سے ہندوستان کا دل اور علم و ادب کا مرکز رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے شاعر، ادیب اور اہل کمال آرام سے اپنی زندگی گزارتے تھے، مگر جب مغلوں کا زوال شروع ہوا تو اندرونی خلفشار اور آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملک میں چاروں طرف افراتفری پھیلنے لگی۔ بادشاہ وقت کمزور اور عیش پرست ہو گئے۔ امراء کو پوری آزادی تھی اور وہ اپنی خود غرضیوں اور ہوس پرستوں میں ایسے مست ہو گئے کہ رعایا کی بہبودگی اور ملک کی سالمیت تک کا خیال نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد شاہ کے زمانے میں بیرونی حملہ آور نادر شاہ نے 1739 میں دلی پر حملہ کر کے یہاں کی معیشت کو تہس نہس کر دیا۔ اس حملے نے دلی کے بڑے بڑے فنکار، شاعر اور اہل کمال کو گھر سے بے گھر کر دیا، اور اب ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس حملے کے بعد دلی کی حالت سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ احمد شاہ درانی نے چڑھائی کر دی اور رہی سہی حالت اور بھی کمزور ہو گئی۔ روہیلا گردی اور مراٹھا گردی نے ملک کی سیاسی اور معاشی حالت کو اور خراب کر دیا۔ اب یہاں شریفوں اور اہل کمال کا رہنا کسی طرح ٹھیک نہیں رہا۔ دلی کو اجڑتے اس وقت کے بہت سے شاعروں نے دیکھا، لیکن میر تقی میر کی دکھ بھری داستان اور ان کے ذاتی حالات، ان کی خود نوشت ذکر میر
سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہندوستان کے اس دور کی تاریخ کا نہایت عمدہ ماخذ ہے جس میں میر نے یہ کتاب لکھی تھی۔ وہ زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے انتخاب کلام میر کے مقدمے میں دلی کی اس زمانے کی حالت کی بہترین عکاسی کی ہے۔ لکھتے ہیں، اس وقت کی دلی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ ہندوستان کی جان اور سلطنت مغلیہ کی راجدھانی تھی، مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اس کی حالت اس عورت کی سی تھی جو بیوہ تو نہیں پر بیواؤں سے کہیں زیادہ دکھیاری ہے۔ میر کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر ادنا اور اعلیٰ ان کے کمال فن کا اعتراف کرتا تھا اور دل سے ان کے فن کا احترام بھی کرتا تھا، مگر جب دلی میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو میر تقی میر نے غم روزگار سے پریشان ہو کر دلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میر کلو عرش کا خاندان۔ میر اپنی خود نوشت میں اپنے خاندان اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد ملک حجاز کو خیرباد کہہ کر طرح طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے ہندوستان میں پہلے دکنی ساحلوں کی طرف آئے تھے، اور وہاں سے یہ پورا قبیلہ احمد آباد گجرات میں آ کر بس گیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو مستقل طور پر وہیں رہ گئے اور کچھ نے آگے بڑھ کر تلاش روزگار کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میرے جد اعلیٰ دارالخلافہ اکبر آباد آگرہ آ گئے، لیکن آب و ہوا کی یہ اچانک تبدیلی انہیں راس نہ آئی اور بیمار پڑ گئے۔ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی یادگار صرف ایک لڑکا چھوڑا جو میرے دادا تھے۔ غرض میر تقی میر کے آباء و اجداد حجاز سے ہندوستان چلے آئے اور یہاں مختلف شہروں میں گھومتے پھرتے آگرے میں آ کر بس گئے اور یہیں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ میر کی پیدائش یہیں ہوئی۔ بقول مولوی عبدالحق میر کے والد کا انتقال جس وقت ہوا اس وقت ان کی عمر 10-11 برس کی تھی۔ اس عمر سے مصیبتوں اور پریشانیوں نے میر کو ایسا گلے لگایا کہ آخر عمر تک یہ مصیبتیں ان سے چمٹی رہیں۔ میر تقی میر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے فیض علی تھے۔ فیض ان کا تخلص تھا۔ کلام کچھ تذکروں میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ ان کا دیوان یا تو مرتب ہی نہیں ہوا یا ضائع ہو گیا۔ انہی کے نام پر میر نے فیض میر فارسی میں لکھی تھی۔ میر کے دوسرے بیٹے میر حسن عسکری عرف میر کلو عرش تھے، جو بعد میں میر کلو عرش کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ عمر میں فیض علی سے چھوٹے تھے۔ فیض علی غالباً دلی میں پیدا ہوئے۔ میر نے 2 شادیاں کی۔ عرش کی عمر دیکھتے ہوئے یہ قیاس ہوتا ہے کہ عجب نہیں کہ دونوں مختلف وطن سے ہوں۔ عرش کی تاریخ ولادت کا کہیں سراغ نہیں ملتا کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، البتہ اتنا تذکروں سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام عمر لکھنؤ میں گزری۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں میر کلو عرش کے بارے میں، میر صاحب کے بیٹے لکھنؤ میں ملے تھے، باپ کے برابر نہ تھے مگر بدنصیبی میں فرزند خلف تھے۔ ایک شعر ان کی غزل مشاعرے کا لکھنؤ میں زبان زد خاص و عام ہے۔ آسیہ کہتی ہے ہر صبح با آواز بلند، رزق سے بھرتا ہے رزاق دہن پتھر کے۔ میر تقی میر 1782 میں لکھنؤ پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کا انتقال 1810 میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ گویا لکھنؤ میں 20 سال زندہ رہے۔ میر نے دوسری شادی لکھنؤ میں کی اور عرش اسی بیوی سے تھے۔ اس سے یہ بات قیاس کی جا سکتی ہے کہ میر کے لکھنؤ پہنچنے کے بعد شادی کی اور عرش 1783 میں قیاساً پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس طرح میر کے انتقال کے وقت عرش کی عمر 27 سال قرار دی جا سکتی ہے۔ عرش کے ایک شاگرد فدا علی ایش شعلۂ جوالا میں عرش کے متعلق لکھتے ہیں،
عرش تخلص ہے جناب سید حسن عسکری عرف میر کلو صاحب کے خلف الرشید ہیں۔ جناب ملک الشعراء بلبل ہند میر تقی میر صاحب دہلوی میر تخلص کے صاحب دیوان ہیں، شاگرد ہیں۔ اپنے والد مرحوم کے بعد ان کے پھر کسی کے شاگرد نہیں ہوئے۔ میر حسن عسکری نام عرش تخلص مگر میر کلو عرش کے نام سے مشہور ہوئے۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ ہی میں اپنے والد کے زیر سائے ہوئی۔ فارسی اور اردو میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ زبان و بیان کے معاملے میں بڑے نازک مزاج تھے۔ زبان کے بارے میں ذرا سی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کا آبائی مکان مفتی گنج لکھنؤ میں تھا، اسی میں عرش رہتے تھے۔ پہلے زار تخلص تھا، پھر عرش رکھا، اور رنگ سانولا اور کشیدہ قامت تھے۔ میانہ جسم تھا، سر پر پٹھے رکھتے تھے۔ اونچی چولی کا انگرکھا اور کلی دار پائجامہ زیب تن کرتے تھے۔ افیون اور حقہ پیتے تھے۔ حقہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹتا تھا، یہاں تک کہ مشاعروں اور محفلوں وغیرہ میں بھی اپنا حقہ ساتھ لے جاتے تھے۔ ترتیب خواندگی کے عادی نہ تھے۔ جب جی میں آتا صاحب خانہ کی اجازت لے کر اپنی غزل سنا دیتے اور حقہ اٹھا کر رخصت ہو جاتے۔ شیخ علی حسن نے عرش کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے: آپ عرش متوسط القامت دورے جسم کے تھے، سانولا رنگ کرتا پہنتے، کبھی سر پر پگڑی اور کبھی ٹوپی۔ افیون پینے کے عادی تھے اور حقہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹتا تھا، مشاعروں اور محفلوں میں بھی ساتھ لاتے تھے۔ میر تقی میر کی ایک صاحبزادی کا ذکر بعض تذکروں میں ملتا ہے کہ وہ بھی شاعرہ تھی اور بیگم تخلص تھا۔ ان کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور چلی آئی ہے کہ شادی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جس سے میر کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے یہ شعر کہا: اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ مگر یہ شعر نہ میر کے کلیات مطبوعہ میں ملتا ہے، نہ کسی قلمی نسخے میں۔ کسی ہم عصر تذکرہ نگار نے بھی اسے میر کی طرف منسوب نہیں کیا۔ بظاہر یہ واقعہ اختراعی ہے اور یہ شعر امیر اللغات جلد اول میں نادر سے منسوب ہوا ہے، اور سب سے پہلے تذکرہ شمیم سخن نے اسے میر کا زائدہ لکھا ہے۔ اس کی روایت ضعیف ہے۔ میر کی اس لڑکی کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ بیگم تخلص تھا۔ قیاس کہتا ہے کہ یہ میر کی دوسری بیوی سے تھی، اور تذکرہ نگاروں کے بیان سے گمان غالب ہے کہ بیگم میر کلو عرش کی بہن تھیں۔ میر نے دوسری شادی لکھنؤ میں کی تھی اور عرش اسی کے بطن سے لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ بیگم تخلص دختر میر ساکنہ لکھنؤ، شاگرد میر تقی پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صاحب نے میر حیات اور شاعری میں بیگم کے یہ چند اشعار پیش کیے ہیں: برسوں غم گیسو میں گرفتار تو رکھا، اب کہتے ہو کیا تم نے مجھے مار تو رکھا، کچھ بے ادبی اور شب وصل نہیں کی، ہاں یار کے رخسار پر رخسار تو رکھا، اتنا بھی غنیمت ہے تیری طرف سے ظالم، کھڑکی نہ رکھی روزنے دیوار تو رکھا، وہ ذبح کرے یا نہ کرے غم نہیں اس کا، سر ہم نے تے خنجر خونخوار تو رکھا، اس عشق کی ہمت کہ میں صدقے ہوں کہ بیگم، ہر وقت مجھے مرنے پہ تیار تو رکھا۔ عرش اپنے والد کے شاگرد تھے اور اپنے باپ کی طرح بڑے بے دماغ انسان تھے۔ مفلسی ان کا بھی مقدر تھی۔ میر کو تو کبھی زندگی میں فراغت بھی نصیب ہو گئی، لیکن عرش کی ساری زندگی آلام و مصائب میں بسر ہوئی۔ انہوں نے کبھی بادشاہ یا نواب کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، بلکہ ظاہری شان و شوکت سے زندگی بھر بچتے رہے اور
فقر و فاقہ گوارا رہا۔ آغا اشہر نے حیات رشید میں عرش اور میر انس کے تعلقات بہت گہرے بتائے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ عرش میر انس کے پاس رہتے تھے اور ان کے اخراجات کی بھی کسی حد تک وہی کفالت کرتے تھے۔ عرش کے معاشی حالات۔ عرش تنگ دستی اور مفلسی میں باپ سے کہیں زیادہ تھے۔ میر کو تو فراغت اور آرام مل بھی جاتا تھا، مگر عرش ذریعہ معاش کی طرف سے ہمہ وقت فکر مند رہتے تھے۔ تنگ مزاجی میں باپ سے کم نہ تھے۔ انہوں نے کسی نواب یا رئیس کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، جو مل جاتا اسی پر گزارا کرتے۔ پھر ہندوستان میں جب 1857 کا غدر پڑا تو اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑے۔ چیزیں مہنگی اور نایاب ہو گئیں، باوجود اس کے کہ لکھنؤ میں اس زمانے میں دولت کی فراوانی تھی، مگر کچھ تو نوابوں کی عیش پرستی اور کچھ غدر کے ہنگامے نے لکھنؤ کی معاشی حالت اور خراب کر دی۔ جب نوابوں اور رئیسوں کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی تو شاعروں کی حالت اور بھی خستہ ہو گئی۔ غرض غدر کے ہنگامے میں عرش کا گھر لٹ گیا، اور ایک تو وہ پہلے سے ہی مفلسی کے شکار تھے، گھر کے برباد ہونے سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اب مفتی گنج سے میاں الماس کے امام باڑے میں آ کر رہنے لگے۔ یہاں بھی ان کو سکون نصیب نہ ہوا تو رکاب گنج چلے گئے۔ عرش کی وفات۔ رکاب گنج کے محلے میں آخر عمر تک مقیم رہے۔ آخر میں عرش کی کمر جھک گئی تھی۔ حقہ بہت پیتے تھے اور یہی ان کی زندگی کا سہارا تھا۔ آخر اسی محلے میں 85 سال قیاساً کی عمر میں 1867 میں عرش کا انتقال ہوا اور رکاب گنج کے دال منڈی میں دفن ہوئے۔ ناظرین، آج عرش کے بارے میں اتنا ہی۔ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ عرش کے شاگرد کتنے تھے، عرش کی غزلیں کتنی تھیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عرش کی ٹوٹل غزلیں جو اس دیوان میں ہیں وہ 316 غزلیں ہیں، اور ان غزلوں کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی ان کی غزلیں، اور بہت عمدہ غزلیں ہیں عرش کی۔ اور اس کے ساتھ ہی اب اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔